أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو بل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. صدق اللہ العظیم. سورہ الزخرف آیت نمبر 57 تا 59 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جو ہی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ مثال وہ تمہارے سامنے بحثی کے لیے لائے ہیں. بل ہم قوم خاصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا. وَجَعَلْنَاهُ مَثْلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا. قریش مکہ کہتے تھے کہ آپ جو ہمارے بتوں کی جو ہے برائی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں. پھر کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونکتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے، مادر ذات اندھے اور کوہی کو جو ہے اللہ کے حکم سے انہیں درست کر دیتے تھے. یہ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے تھے. انہیں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے معبود بناؤ. ان کی دعوت تو یہی تھی کہ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. وہ کبھی اس بات کا دعوے دار نہیں رہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کے مقابلے میں معبود ہوں، میری بھی عبادت کرو. اس کی یہی دعوت تھی. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر لوگوں نے اختلاف کیا. ویل ہے ان انسانوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، شرک کا ارتکاب کیا. من عذاب یوم علیم، یوم علیم کے عذاب کی انہیں جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن عذاب علیم ہوگا. یہ لوگ نہیں منتظر مگر قیامت کے کہ انہیں اچانک اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور انہیں شعور بھی نہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی ہی ذات کی بندگی، غلامی، پرستش اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کو ماننے، اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.